مفتی صاحب ایک اسکول کے استاذ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ سوال کیا کہ وہ فتح مکہ پہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد مکہ میں رہے، آپ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، تو معاویہ کاتب الوحی کیسے بنے، ذرا بتا دیں۔ اس استاذ کو اس مسئلے میں کوئی دلیل اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ استاذ التعلیم نہیں ہے، وہ زیر تعلیم ہے۔ انہیں مطالعہ کرنا چاہیے کہ حضرت معاویہ کب ایمان لائے۔ بخاری شریف اٹھا لے، حضرت معاویہ نے رسول اللہ کے سر کے بال تراشے ہیں عمرے کے موقع میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پہ اپنے سر کے بال کینچی سے کٹوائے تھے، حج میں بال منڈوائے تھے، اور حضور پاک نے وہ منڈوائے تھے کس جگہ؟ مینا میں، وہ حج تھا۔ لیکن مروہ کی پہاڑی پہ بیٹھ کے عمرے میں بال کٹوائے تھے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرۃ القضاء کے وقت بال کاٹے ہیں۔ عمرۃ القضاء تو فتح مکہ سے 1 سال پہلے ہو گیا تھا، ابھی تو فتح مکہ بھی نہیں ہوا تھا، تو کسی کافر اور مشرک سے حضور پاک نے حلق کروایا تھا۔ کیسی بات کرتے ہو یار؟ اور چھوڑو، عربی کتابیں چھوڑ دو، آپ اردو کتاب اٹھا لو، معارف القرآن اٹھا لو۔ معارف القرآن میں محلقین رؤوسکم و مقصرین، آیت نمبر 27 سورۃ فتح اٹھائیں، اس کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عمرۃ القضاء والے سال ایمان لائے، انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اگر آپ کو عربی سمجھ نہ آئے تو اردو میں تفسیر قرآن دیکھ لیں، تو فتح مکہ پہ ایمان نہیں لائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب حضرت معاویہ ایمان لائے ہیں، فتح مکہ پہ کھلا اعلان تھا، پھر سب کو پتا تھا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ آئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں مکہ میں رہے، کیوں کہ مہاجر نہیں ہے، تو جب مہاجر نہیں ہے تو ہجرت نہیں کی تھی۔ بھئی یوں نہیں ہے، ہجرت کا ایک ٹائم پیریڈ تھا کہ کب تک مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے والا مہاجر کہلائے گا۔ تو حدیث ہے لا ہجرت بعد الفتح، فرمایا جب فتح مکہ ہو گیا پھر اب ہجرت ختم ہو گئی، ہجرت اس سے پہلے تھی۔ تو حضرت معاویہ فتح مکہ کے بعد مدینہ آئے ہیں، اس لیے مہاجرین میں ان کا شمار نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ مدینہ ہی نہیں آئے۔ آپ صحاح کی روایت اٹھا لیں، جب حضرت معاویہ مدینہ آئے پھر حضرت ابو سفیان سے نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ کے دل کی خواہش کیا ہے؟ کہا جی میری خواہش ہے بیٹا میرا ہو، کاتب آپ کا ہو۔ حضور نے فرمایا ہو گیا، اگلی بات کریں۔ یہ حدیث نہیں ہے، تاریخ ابن عساکر اٹھا لیں، امام ابن عساکر نے لکھا ہے کہ آیت الکرسی کی کتابت حضرت معاویہ نے کی۔ اس طرح کوئی اور معاملات نہیں ہے، کئی جگہ فتح مکہ 8 ہجری پہ ہے، نبی پاک 11 ہجری میں انتقال کیا ہے، 11 ہجری کا ربیع الاول تھا، تو اتنے سالوں میں قرآن کریم اترا ہی آخر میں زیادہ ہے۔ حضرت معاویہ نے لکھا ہے، 1 منٹ کے لیے ایک شخص کی بات آپ کو سناؤں۔ ایک بندے نے مجھے کہا قرآن نہیں لکھا، حضور دے خط معاویہ لکھدا سی۔ میں نے کہا 1 منٹ، میں اسی جھوٹ پر فیصلہ کر لیتا ہوں۔ تو کہتے نا قرآن نہیں لکھا، میں 1 منٹ کے لیے جھوٹ مان لیتا ہوں۔ خط لکھے تھے، یہ لکھے تھے۔ میں نے کہا قرآن میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور پاک جو بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، وہ حدیث بول دیں تب بھی وحی ہے، قرآن سنا دیں تب بھی وحی ہے۔ اور اگلی بات کروں، خط لکھوانے کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا اعتماد ہے اس شخص پہ، اعلیٰ درجے کے رازدار ہیں۔ خط عام بندے سے نہیں لکھوایا جاتا۔ تیرا حال یہ ہے کہ تو پاس ورڈ لگا کے بیٹھا ہے کہ تیرا میسج تیری بیوی نہ پڑھ لے، تو بڈھی تو ڈر کے بیٹھے ہیں تو بول دا حضرت معاویہ تھے، شرم کرنی چاہیے۔ عجیب بات ہے، تم اپنا خط اپنی بیوی پہ دکھانے کا تیار نہیں ہو، حضور حکمرانوں کا خط لکھوا رہے اور حضرت معاویہ پہ شو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اعلیٰ درجے کے رازدار ہیں۔ جزاک اللہ میرے بھائی، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ آپ نے نعرہ لگا کے میری ایک دکھتی رگ کو جگا دیا ہے۔ میں ابھی بھائی سے بھی کہہ رہا تھا، اور میں نے کہا کہ دنیا میں بڑے مظلوم گزرے ہیں۔ حضرت عثمان بڑے مظلوم ہیں، اپنے پیسوں سے کنواں خریدا اور 40 دن ظالموں نے پانی نہیں پینے دیا۔ حضرت حسین کی بڑی مظلومیت ہے، میدان کربلا میں ایسی جگہ کہ ابھی رسول اللہ کو گئے ہوئے 50 سال بھی نہیں ہوئے اور ظالموں نے کنبہ نبوی کو شہید کر دیا۔ ظلم کی انتہا، اس پر کوئی دوسرا لفظ نہیں، بڑے مظلوم گزرے۔ حضرت خبیب بن عدی کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، بڑا ظلم ہے، میں مانتا ہوں، لیکن جتنا مظلوم حضرت معاویہ کو تم لوگوں نے بنا دیا ہے نا یار، اس کے اوپر بھی میرا تعجب ہے۔ چہرہ سنیت والا، شکل سنیت والی، پگڑی سنیت والی، داڑھی سنیت والی، نام سنیت اور دیوبندیت کا، لیکن اندر دل میں بغض معاویہ چھپا ہوا۔
میں نے یقین مانے دیکھا ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے گا، میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں، منہ پہ داڑھی، سر پہ پگڑی، نام سنی دیوبندی ہونے کا، دل میں حضرت معاویہ کا بغض بھرا ہوا ہے، اس بغض کا میں جواب نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مجھے ایک شخص ملے ایک دن، جب حضرت معاویہ پر بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت معاویہ تو باغی تھے حضرت علی کے مقابلے میں، او بغاوت بغاوت۔ میں نے کہا ایک منٹ، آپ عالم ہیں؟ ہاں جی میں مولوی ہوں۔ آپ کا دورہ حدیث کہاں ہے؟ میں نام بتاؤں دورہ حدیث کہاں ہے؟ کہتے ہیں امام اہل سنت حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ سے پڑھا۔ میں نے کہا حضرت شیخ میرے استاد ہیں، مجھے شرف تلمذ ہے حضرت شیخ سے۔ حضرت شیخ کی کتاب ہے احسان الباری، احسان الباری، بخاری کی حضرت کی افادات جمع ہے، ضروری مباحث اس کے آخر میں اٹھاؤ، صفحہ 9 اٹھاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ باغی کا اطلاق اور نکاح نہیں ہوتا، تو کہاں بیٹھے اور کہاں پڑھیں؟ جی علامہ خالد محمود صاحب سے پڑھو، علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ۔ میں نے کہا میرے استاذ ہیں، میں نے حضرت سے معطا پڑھی ہے، حضرت علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب اٹھا لیں، ابقات جلد اول صفحہ 3 4 9 اٹھائیں۔ انہوں نے کہا باغی اسے کہتے ہیں جو بن کے بگڑ جائے، یہاں تو بیعت تھی نہیں، باغی ہوتا کیسے ہے؟ کہ مخالف کہہ دو پھر راضی نامہ ہوا، باغی کیسے بنتا ہے؟ ہاں باغی تو وہ ہے جو پہلے بیعت کرے پھر بیعت سے انکاری ہو جائے۔ آپ نے بغاوت کہاں سے بنائی؟ اچھا اگلی بات سنیں، میں منہ مانگی موت دے رہا ہوں ان کو جو حضرت معاویہ پر باغی کی بک بک کرتے ہیں۔ انہیں کہہ کر حضرت معاویہ باغی ہیں، حضرت علی اور حضرت حسن نے ان سے صلح کی ہے۔ یاد رکھو یہ 2 صلح ہے، ایک حضرت علی کی صلح ہے جو شہادت سے 1 سال پہلے ہے، 4 شرائط پہ صلح تھی، وَاسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَىٰ ذَلِكَ بَعَثَ الْجُيُوشُ إِلَىٰ عَسْكَرٍ، لشکریں واپس ہو جائیں گی، جنگ چھوڑ دیں گے، اور ہر بندہ جو اپنے اپنے علاقوں پر ہے وہ وہاں پر مضبوط رہے گا، رمضان کے بعد دیکھیں گے۔ یہ حضرت علی کی صلح ہے، رمضان میں حضرت علی شہید ہو گئے تھے، یہ حضرت علی کی صلح ہے، شہادت سے 1 سال پہلے۔ امام ابن کثیر نے تفصیل دی ہے اس پر، اور اس صلح کے گواہ حضرت علی نے اپنی طرف سے ابن عباس دیے۔ حضرت معاویہ سے پوچھا آپ کا گواہ کا؟ جی میری طرف سے بھی یہی گواہ ہے۔ صحابہ کے دیانت دیکھیں، دونوں فریقین ایک گواہ پر متفق تھے۔ لڑایا گیا تھا، لڑے نہیں تھے، یہ لڑایا گیا تھا نا۔ صلح ہو گئی حضرت علی کی، حضرت علی شہید ہو گئے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے، امام حسن خلیفہ بنے رضی اللہ عنہ۔ سلام ہوئے حسن، میں جملہ کہتا ہوں، حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کی ہے معاویہ سے صلح، یہ تیری کمال ہے، ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید، تو نبی کا نواسا علی کا لال ہے، جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے، تو علی کا لال ہے۔ امام حسن نے صلح کی، کیوں؟ ابا کو دیکھ لیا تھا کہ ابا نے عبوری صلح کی ہے، میں اس کو حتمی صلح بناؤں۔ میں نے کہا میرا ایک سوال ہے، اگر حضرت معاویہ باغی ہیں تو قرآن کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، سورۃ حجرات آیت نمبر 9۔ فرمایا حکمران پہ لازم ہے جب تک باغی بغاوت سے توبہ نہیں کرے گا تب تک اس سے جنگ جاری رکھی جائے گی۔ حضرت معاویہ تو مطالبہ قصاص عثمان سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، حضرت علی نے صلح کیوں کی تھی؟ پھر سوال حضرت علی پہ آئے گا، باغی بھی تھے اور صلح بھی ہے، باغی سے تو جنگ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، جب تک موقف سے دستبرداری نہیں ہوگی۔ اٹھائیے بیان القرآن حضرت تھانوی کا، تو حضرت علی نے صلح کیوں کی ہے؟ حضرت معاویہ نے موقف تو نہیں چھوڑا تھا قصاص عثمان کے مطالبے سے، بالکل پیچھے نہیں ہٹے، تحکیم کیوں قبول کیا؟ یہ تو حرف حضرت علی پہ آئے گا، حرف امام حسن پہ آئے گا، کیا جواب دیں گے؟ ظالموں تم حضرت معاویہ پہ بک بک کرتے کرتے اہل بیت کے سردار حضرت علی اور امام حسن کو بھی ہاتھ سے دھو بیٹھو گے؟ دھو بیٹھے ہیں، جزاکم اللہ۔ عجیب معاملہ ہے، یوں نہیں ہے بھائی۔ مجھے جیسے دونوں آنکھوں سے پیار ہے نبی کے یارانے جسے صحابہ کہتے ہیں، نبی کے گھرانے اہل بیت کہتے ہیں، انہی دونوں سے پیار ہے۔ مظلوم شخصیت ہے حضرت معاویہ، اللہ کی قسم بڑا دل دکھتا ہے حضرت، بہت دل دکھتا ہے۔ میں بہت سے لوگوں سے واقف ہوں، میں جس لیول پہ بیٹھا ہوں نا، میں ابھی بھی برداشت کر رہا ہوں کہ میں نام نہ لوں، ڈسکلوز نہ کروں، ورنہ اگر یہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہ آئے میں برسر چوک ننگا کرنا جانتا ہوں انشاءاللہ، اور گھر پہنچانا بھی جانتا ہوں ایسے دیوبندیت کے لبادے میں گھسے ہوئے منافقین کو۔
ہم حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے علمی وارث بیٹھے ہیں، ہم ان کے علوم کو جانتے ہیں، امام اہل سنت کی علوم کو بھی جانتے ہیں اور علامہ خالد محمود کے معاملے کو بھی جانتے ہیں، ان کا نام لے کر غلط بیانیاں۔ ایک شخص نے مجھے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ کے بارے میں کہا کہ جی ان نے لکھا ہے کہ باغی تھے۔ میں نے کہا جی کس کتاب میں؟ کہتے خارجی فتنہ۔ میں نے کہا ان کے بعد انہوں نے خارجی فتنہ کی پوری تفصیل کے لیے ایک اور کتاب بھی لکھی تھی، اس کا نام ہے الدفاع معاویہ، قاضی مظہر صاحب نے، وہ پڑھی ہے؟ دیکھیے، میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ مسئلہ پورا کیوں نہیں پڑھا؟ اس میں قاضی صاحب سے سوال ہوا، قاضی صاحب نے اس میں وضاحت کی کہ وہ بغاوتاً تو صورتاً تھا، حقیقتاً کا تو لفظ مراد ہی نہیں تھا، تو صورتاً تھا۔ جب قاضی صاحب نے اپنی بات کی وضاحت کر دی، تجھے کس نے کہا تو قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر تم ان کا ماما چاچا بنتا؟ پھر تجھے کس نے کہا؟ اچھا پھر اگلی بات، حضرت مولانا شکیل صاحب آپ حیران ہوں گے، عبد القدوس بھائی سنیں، قاضی صاحب نے یہ کتاب جو لکھی ہے نا دفاع معاویہ، حضرت فرماتے ہیں 1984 کا حج ہے، مینا کی رات ہے، رات سویا ہوں، حضرت معاویہ کا دیدار نصیب ہوا۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں، خود قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ کتاب کے آخر میں تحریر خود فرمایا 1984 کے حج کے سال میں، کہا جی مجھے حضرت معاویہ کا دیدار نصیب ہوا، میں حضرت معاویہ کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت اگر خارجی فتنے کی کسی عبارت کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، میں تو پوری تفصیل لکھ رہا ہوں۔ کہتے پھر اٹھا تو میرا دل خوش تھا، حضرت معاویہ کا ہنستا چہرہ دیکھ کے مجھے یقین آ گیا کہ میرے اوپر اس طرح معاملہ نہیں ہے، وہ تو اپنی حقیقت بتا رہے ہیں، حضرت معاویہ سے اپنی محبت بتا رہے ہیں، اور تو ان کے نام لے کر دو نمبریوں کر رہا۔